الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کما هو اہلہ والصلاة والسلام علی محمد وآل طیبین الطاہرین اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین للعلم والعمل الصالح بحرمت محمد وآل طیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس سلسلہ معرفت انبیاء علیہ السلام۔ آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی کا آغاز ہو رہا ہے، تو یعنی یہ سلسلہ انبیاء علیہ السلام میں سے آخری نبی ہیں، علماء انبیاء بنی اسرائیل میں سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اولو العزم انبیاء میں سے ہیں۔ اولو العزم کہتے ہیں یعنی جو سب سے بڑے نبی۔ سب سے بڑے نبی کتنے ہیں؟ 5۔ اور اولو العزم بھی ہیں، بڑے نبی بھی ہیں، اور صاحب شریعت بھی ہیں۔ صاحب شریعت ہیں تو اور صاحب کتاب بھی ہیں، کتاب انجیل آپ پر نازل ہوئی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن مجید میں 25 بار نام عیسیٰ آیا، 25 بار، اور 13 مرتبہ مسیح آیا۔ تو یہ آپ کے نام کی تعداد تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت جو ہے یعنی آج کے حساب سے یعنی 2026 ہے، ایسے کہ نہیں؟ تو آپ کی ولادت کو کتنے سال ہو چکے؟ 2026 سال۔ کتنے سال؟ یہ جو یہ جو کیلنڈر ہے، یہ کیلنڈر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ ڈے پہ بنایا گیا، یعنی 25 دسمبر تو دسمبر کی 25 تھی، اور یعنی پھر اس سال کی بنیاد رکھی گئی۔ یہی جو ہمارے یہاں انگریزی کیلنڈر چلتا ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے اس کا آغاز ہوا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت جو ہے، اگر ہم یوں دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے کتنے سال پہلے ہے، تو تاریخی اعتبار سے یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ کی ولادت باسعادت سے 570 سال پہلے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت رسول اللہ کی ولادت باسعادت سے 570 سال پہلے، یہ عرصہ ہے۔ تو آپ کی ولادت باسعادت ایک معجزہ جو ہے وہ شمار ہوتی ہے۔ تو چونکہ آپ کی ولادت جو ہے وہ بغیر باپ کے ہوئی، اور ماں آپ کی جو تھی وہ بتول تھی، یعنی پاک دامن تھی، تو آپ کی والدہ بی بی مریم کہ جن کے نام پر قرآن میں سورت بھی موجود ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر بھی موجود ہے۔ تو بی بی مریم ایک مقدس خاتون تھی، کوئی عام خاتون نہیں تھی۔ بی بی مریم کی والدہ نے نظر مانی تھی کہ اللہ نے مجھے بیٹا دیا تو میں ان کو اللہ کے گھر کا خادم بناؤں گی، اور وہاں پر وہ اللہ کی عبادت کریں گے۔ جب ولادت ہوئی تو پھر وہ بی بی مریم پیدا ہوئی، بچی تھی۔ آپ نے پھر بھی اللہ کے گھر کی منت کو پورا کرنے کے لیے بی بی مریم کو بیت المقدس کا خادمہ بنا دیا، اور وہاں پر وہ ایک حجرے میں عبادت کرتی اور وہاں رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتی۔ تو یہ حضرت مریم علیہ السلام جب چھوٹی تھی تو پہلے ادھر رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتی، تو عبادت خدا کرتی۔ تو حضرت بی بی مریم یعنی یہ وہ مقدس بی بی تھی کہ ان کی کفالت کی جو ذمہ داری تھی وہ حضرت زکریا کو سونپی گئی جو نبی خدا تھے۔ تو بی بی مریم کے بعد
یہودی علماء اور راہبین میں اختلاف ہوا کہ بی بی مریم کی کفالت کون کرے، تو پھر ان سب نے قرعہ ڈالا اور ایک نہر، پل کے اوپر کھڑے ہو کر نہر میں لکڑیاں ڈالیں، سب نے اپنے اپنے ناموں کی۔ تو پھر حضرت زکریا نے بھی اپنی لکڑی کے اوپر نام لکھ کے ڈالا، تو سب کی لکڑیاں زمین جو ہے وہ پانی میں ڈوب گئیں، جو حضرت زکریا کے نام کی لکڑی تھی وہ پانی پر تیرنے لگی۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی معصومہ بی بی کو کی کفالت اگر دی ہے تو ایک معصوم نبی کو دی۔ تو حضرت بی بی مریم جب یہ حجر عبادت میں اللہ کی عبادت کرتی تھی تو وہاں پر ملائکہ نے بشارت دی، اذ قالت الملائکہ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وفیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، کہ وجیہن، فیہا نہیں، وجیہن فی الدنیا والآخرہ من المقربین، کہ جب ملائکہ نے بی بی مریم سے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بشارت دیتا ہے ایک کلمہ کی، جس کا نام کیا ہوگا؟ عیسیٰ ہوگا، مسیح ہوگا، اور جو عیسیٰ ابن مریم کے نام سے جانا جائے گا، اور جو دنیا اور آخرت میں صاحب وجاہت ہوگا اور مقربین میں سے ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام 12 سال تک اپنی والدہ کے زیر تربیت رہے، 12 سال تک۔ پھر آپ عبادت گزاروں کے ساتھ مل کے عبادت الہی کرنے لگے۔ جب 30 سال کی عمر میں پہنچے تو پھر آپ نے باقاعدہ اعلان رسالت کیا۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ سنتے ہیں، قرآن کی آیت بھی ہے کہ جب وہ بچے تھے اپنی ماں کی گود میں تو اس وقت آپ نے فرمایا تھا وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ لیکن اعلان رسالت کب ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا؟ 30 سال کی عمر میں۔ اس وقت اگرچہ اپنی نبوت کا اعلان کر دیا انہوں نے، لیکن اعلان رسالت یعنی جو نفاذ شریعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوا وہ اس وقت ہوا جب آپ 30 سال کی عمر مبارک میں تھے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وحید میں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، دین کی تبلیغ میں، ترویج میں، خدمت گزاری میں گزاری، حتیٰ کہ آپ دور دور تک سفر کرتے تھے، دور دور تک سفر کرتے تھے اللہ کے دین کی تبلیغ اور ترویج کے لیے۔ یعنی نبی خدا مفت جاتے تھے، ایسا بھی نہیں تھا کہ لوگ دعوت دیتے تھے، پیسے دیتے تھے تو پھر دین کی تبلیغ کے لیے جاتے تھے۔ اب دیکھیں انبیاء کی سیرت دیکھیں، اللہ کے دین کو پیغام پہنچانے کے لیے زحمتیں اٹھاتے تھے، پیدل سفر کرتے تھے، گدھوں پہ جاتے تھے، خچروں پہ جاتے تھے، گھوڑوں پہ جاتے تھے، اونٹوں پہ جاتے تھے، گرمی سردی کا خیال نہیں کرتے تھے۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بارے ملتا ہے کہ آپ یعنی پورے دن میں ایک جو کی روٹی کھاتے تھے اور سفر کرتے تھے۔ سفر اتنا کرتے تھے، اتنا اللہ کے دین سے عشق اور محبت تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی کہ بھئی میں شادی کروں گا تو اس کے حقوق ادا کرنے پڑیں گے، تو اس کی ذمہ داری، تو لہٰذا پہلے میں اللہ کے دین کو پہنچاؤں، یعنی اللہ کے دین کی خدمت میں اتنا مشغول اور مصروف ہو گئے، شادی نہیں کی۔ لہٰذا اس لیے تاریخ انبیاء میں سے 2 نبی ایسے ملتے ہیں کہ جنہوں نے شادی نہیں کی، ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دونوں کا زمانہ بھی ایک ہے۔ حضرت یحییٰ کی ولادت باسعادت پہلے ہے اور حضرت عیسیٰ کی ولادت باسعادت بعد میں۔ لہٰذا حالانکہ حضرت یحییٰ وہ نبی ہیں کہ جو پہلے شریعت حضرت موسیٰ کی تبلیغ کرتے تھے، اور پھر حضرت یحییٰ نے حضرت عیسیٰ کے ولادت سے پہلے لوگوں کو ان کے آنے کی بشارت بھی دی، یعنی ان کی تصدیق کی۔ جب حضرت یحییٰ نے اعلان رسالت کیا تو نبی خدا حضرت یحییٰ نے ان کی تصدیق کی کہ یہ نبی خدا ہے، یعنی نبی شریعت موسیٰ کی تبلیغ کرتے ہیں
اور عیسیٰ نبی کی تصدیق کرتے ہیں۔ جب آپ کی رسالت کی تصدیق کی تو پھر جب ان کی شریعت کی تبلیغ کا وقت آیا تو پھر یہی حضرت یحییٰ علیہ السلام جو پہلے مبلغ تھے شریعت موسیٰ علیہ السلام کے، پھر یہ مبلغ بنے شریعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یعنی حضرت یحییٰ وہ نبی جو دو شریعتوں کے مبلغ بنے، ایک شریعت موسیٰ اور دوسری شریعت عیسیٰ علیہ السلام۔ صلوات پڑھ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گویا یہ ایک یہودیوں کو بھی پیغام ہدایت تھا کہ دیکھو تم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا کے اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم نہیں کرے، یہ ضد پہ اڑے ہوئے ہو۔ حضرت یحییٰ اپنے عمل سے بتا رہے ہیں میں مبلغ شریعت حضرت موسیٰ ہو کے جب یہ دیکھ رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ بھی اللہ کی طرف سے ہیں تو پھر مجھے ان کی بھی تبلیغ کرنی چاہیے، اسی کا نام حق ہے۔ یہ نہ انسان کہے کہ پہلے میں نے اس کی دین کی اس شریعت کی میں نے تبلیغ کی، اب میں حضرت عیسیٰ کی تبلیغ کیوں کروں؟ نہیں، آپ تو پیغمبر ہیں، لہذا پیغمبر کی سیرت جو ہے نمونہ عمل بن گئی کہ رسول یعنی حضرت یحییٰ نے بتایا ہر زمانے میں تم حق کا ساتھ دو، جہاں پر حق ہو، جس زمانے میں جو حق پر ہے آپ اسی کا ساتھ دو۔ پہلے حضرت موسیٰ کی شریعت حق پر تھی تو اس کی ترویج کی، جب حضرت عیسیٰ کی شریعت کا اعلان ہوا تو آپ نے شریعت موسیٰ کو چھوڑ کے اب حق کا اقرار کیا، تصدیق بھی کی اور اس کی ترویج بھی کی۔ صلوات پڑھیں محمد و احمد۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے خود اپنی شریعت کی تبلیغ کرتے تھے اور آپ کے 12 حواری تھے، حواری یعنی اصحاب تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات حضرت عیسیٰ کی وفات نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صعود آسمان یعنی جب آپ آسمانوں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت عیسیٰ کو لے گئے تو اس کے بعد کیا ہوا؟ لے جانے کے بعد جو حضرت عیسیٰ کے 12 اصحاب تھے ان میں سے ایک مرتد ہو گیا، یہودی بن گئے۔ یعنی حضرت عیسیٰ کے اصحاب میں بھی ایک صحابی مرتد ہو گیا۔ تو لہذا یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ صحابی جو ہے وہ ایمان پر مرے، خوش نصیب ہیں وہ اصحاب جو یعنی انبیاء کے دیکھتے ہیں، درک کرتے ہیں ایمان کے ساتھ اور ان کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے۔ لہذا ایسے اصحاب انبیاء ہوں یا اصحاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ کو دیکھا اور ایمان پر مرے، رسول اللہ کی دین اور شریعت پر مرے، ان تمام اصحاب نبی کی تعظیم اور احترام واجب ہے۔ کہ لوگ ہم پہ بات کرتے ہیں کہ شیعہ اصحاب نبی کو نہیں مانتے، نہ غلط کہتے ہیں، ہم اصحاب نبی کا احترام اور تعظیم کرتے ہیں، لیکن وہ کہ جو ایمان کی حالت میں رسول اللہ سے ملاقات کریں اور جن کا خاتمہ بالخیر ہوا، رسول اللہ کی وفات کے بعد ایسا نہ ہو مثلا وہ اسلام کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ کتنے تھے رسول اللہ کے زمانے میں اصحاب نبی تھے جو مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے، کچھ منافق بن گئے۔ قرآن کی آیات صورتیں گواہ ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت ہے وہ رسول اللہ کے زمانے تک یعنی آپ کی بعثت تک یہ شریعت چلی۔ تو یہ کتنے سال بنی؟ تقریباً 610 سال۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا عرصہ کتنا رہا؟ 610 سال۔ 610 سال شریعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام رہی، یعنی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان رسالت سے پہلے جو لوگوں پر واجب تھا وہ تھا
شریعت حضرت عیسیٰ پر عمل کرنا. اور مکے میں لوگ اہل کتاب موجود تھے. بی بی خدیجہ طاہرہ وہ بت پرست نہیں تھی، وہ بھی اہل کتاب میں سے تھی. ان کے گھر میں علماء یہود بھی آتے تھے اور علماء عیسائی بھی آتے تھے، بلکہ اہل کتاب کی خبروں سے انہوں نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت اور معرفت کو جانا. تو بہر وہ ایک موضوع ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت جو ہے 610 سال رہی. تو چونکہ اب کتاب آج تو موجود ہے، لیکن اس وقت پوری دنیا میں یعنی 2026 چل رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئے. ابھی بھی پوری دنیا میں جو سب سے بڑا مذہب اور دین ہے وہ کون سے ہے؟ دین عیسائیت ہے. پوری دنیا میں سب سے زیادہ تعداد اس وقت عیسائیوں کی، اور ان کے یہاں انجیل بھی ہے. لیکن یہ جو انجیل کتاب ہے وہ اس کے اندر تعریف کی ہوئی. انجیل کے ماننے والوں نے اپنی مرضی کی کچھ چیزیں داخل کر دی، کچھ چیزیں نکال دی. تو جیسے آج ہمارے یہاں کچھ لوگ ہیں اپنے مفاد کے لیے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، اہل منبر قرآن کی بہت ساری حرام چیزوں کو حلال بنا دیتے ہیں، حلال کو حرام، اپنے مقصد کو ثابت کرنے کے لیے کچھ چیزوں کو غلط بیان کر دیتے ہیں. تو عیسائیوں نے بھی ایسے کیا، انجیل میں اپنے مقصد کے لیے کچھ حلال کو حرام بنا دیا، کچھ حرام کو حلال بنا دیا. آج بھی لوگ یہی کرتے ہیں. بہت ساری ایسی غلط چیزوں کی دلیلیں لے کر آتے ہیں اور وہ قرآن سے پیش کرتے ہیں. جیسے یزید نے کیا تھا. جب یزید سے کہا گیا کہ تم نماز پڑھا کرو، مسلمانوں پہ برا اثر پڑ رہا ہے کہ تم نماز نہیں پڑھ رہے، تو اس نے کیا کہا کہ میں نماز پڑھوں. اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے ویل للمصلین، ویل ہو نمازیوں پر، میں کیوں نماز پڑھوں؟ یعنی نماز کا مذاق اڑا رہا ہے. حالانکہ اللہ نے جو قرآن میں کہا ہے ویل للمصلین، وہ ان نمازیوں کے لیے کہا ہے جو نماز میں ریاکاری کرتے ہیں، ہر نمازی کے لیے نہیں. تو لوگ ایسے بھی ہیں قرآن کے غلط. آج بہت سارے لوگ ہیں مثال کے طور پہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں پانی پیتے ہیں. دلیل کیا دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جنت میں بھی تو سونے کے چاندی کے برتن کے پانی پیے جائیں گے، تو اگر دنیا میں پی لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ قیاس ہے، یہ حرام ہے. بہت سارے لوگ ہیں یہاں پر مثلا سونے اور چاندی کے کڑے پہنتے ہیں. جب ان کو بتایا جائے کہ سونا مرد کے اوپر پہننا حرام ہے تو وہ کیا دلیل دیتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جنت میں نا لوگوں کو کنگن پہنائے جائیں گے. بھئی اگر آپ جنت والی باتیں ماننا چاہتے ہیں کہ جنت میں یہ جو چیزیں حلال ہیں وہ ہم یہاں پہ حلال کر لیں، پھر تو جنت میں نماز نہیں ہے، پھر یہاں پہ نمازیں چھوڑ دو. جنت میں روزہ نہیں ہے، پھر یہاں بھی چھوڑ دو. ایسے کہ نہیں ہے؟ تو جنت میں وہاں پہ رفع حاجت بھی نہیں ہوگی، پھر یہاں بھی رفع حاجت کرنا چھوڑ دیں. لہٰذا یہ کیا سے جو لوگ بہانے بناتے ہیں اپنے یعنی رسم و رواج کو انجام دینے کے لیے قرآن سے ایسی ایسی چیزیں لے کر آتے ہیں جو غلط، جو نہ قرآن نے ہماری ہدایت کے لیے بیان کی ہے نہ وارثان قرآن نے وہ سمجھائی. لہٰذا یہ جو ہے یعنی لوگوں کی اصل میں قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات سے دوری ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کہ جب فرشتوں نے بی بی مریم کو خوشخبری دی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ایک فرزند دے رہا ہے، تو بی بی نے کیا کہا؟ آج تک تو مجھے کسی بشر نے چھوا نہیں، مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ جب اللہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے. جی تو روایت میں ہے کہ بی بی بیت المقدس میں مشغول عبادت تھی، یعنی راز و نیاز. جبرائیل امین آئے خوبصورت شکل میں، نوجوان خوبصورت شکل. جب بی بی مریم کے سامنے آئے تو بی بی پاک دامن ہے، پرہیزگار ہیں. اب بی بی ایک مرتبہ دیکھا کہ میرے حجرے میں ایک خوبصورت جوان، خوف زدہ ہو گئی. وہ آ بھی قریب رہا ہے بی بی مریم کے،
اور بی بی نے بلند آواز سے کہا کہ میں اللہ رحمان سے پناہ چاہتی ہوں، یعنی اگر تم پرہیزگار ہو تو تم ہٹ جاؤ، مجھ سے دور ہو جاؤ، میرا دامن پاک ہے، یعنی یہ مقصد تھا۔ تو جبرائیل امین نے آواز دی، انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیہ، اے بی بی میں آپ کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا سفیر ہوں، میں آپ کو پاک و پاکیزہ بیٹا عطا کروں گا۔ تو لہٰذا حضرت جبرائیل نے یہ کہا۔ اچھا یہاں پر ایک اور مشکل حل کر دیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسی آیت مجیدہ سے کہ بی بی مریم نے کہا کہ میں رحمان سے پناہ چاہتی ہوں، تو جبرائیل نے کیا کہا، لِأَهْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تمہیں ایک پاک و پاکیزہ بیٹا دینا چاہتا ہوں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ جبرائیل بی بی مریم کو بیٹا دے سکتے ہیں، تو جو سردار جبرائیل مولا علی ہیں کیا وہ مجھے اور تجھے بیٹا نہیں دے سکتے؟ بعض خطباء ایک استدلال کرتے ہیں، حالانکہ آیت مجیدہ اگر قرآن کو پڑھیں تو بی بی مریم نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے تو کسی بشر نے آج تک ٹچ نہیں کیا اور مجھے جو ہے اولاد ہو جائے۔ کہا کہ تمہارا اللہ اسی طرح چاہتا ہے، یعنی بغیر بشر کے وہ چاہتا ہے کہ تمہیں بیٹا دے، اور جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اور کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ تو حالانکہ آیات آگے یہ بھی ہیں کہ یعنی وہ جبرائیل کہہ رہے ہیں یہ جو میں تجھے دے رہا ہوں یہ اپنی طرف سے نہیں، بلکہ میں تو پیغمبر بن کر آیا ہوں، میں تو پیغام دینے والا ہوں، وہ اللہ نے دینا ہے، اللہ کا ارادہ ایسا ہے۔ تو یہ دلیل جو ہے وہ یہ درست ہی نہیں ہے کہ مثلا فرشتہ دے سکتا ہے تو سردار فرشتہ کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ تو لہٰذا یہاں پر جو ہے ایک بحث ہوتی ہے، ایک حساس موضوع یہاں پر بیان کیا جاتا ہے، وہ انشاءاللہ درس تفسیر قرآن میں ہم نے اس کو بعض مقامات پر بیان کیا اور بعض مقامات پر انشاءاللہ وہ آئے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت، اللہم صلی علیہ۔ تو لہٰذا قرآن کی جو آیات سے استفادہ ہوتا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹا نہیں دے رہے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی عطا کر رہا ہے۔ تو لہٰذا کہا کہ ایسا بیٹا ہوگا جو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا جائے گا، جو اللہ کی طرف سے رحمت ہوگا۔ اب یہاں پر لوگ سوال کرتے ہیں، اکثر جوان یہ پوچھتے ہیں کہ قبلہ یہ جو قرآن مجید میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام خوبصورت جوان بن کے بی بی مریم کے سامنے آئے، تو کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام اور بی بی مریم کے درمیان کوئی ایسا تعلق قائم ہوا جو میاں بیوی کے درمیان تعلق قائم ہوتا ہے؟ تو کیوں آئے وہ آخر ان کی کیا ضرورت تھی؟ ایک لوگوں کے جوانوں کے ذہنوں میں اکثر عام طور پہ یہ سوال کرتے ہیں۔ تو روایات اہل بیت علیہ السلام میں اس کا جو جواب ہے کہ ہرگز ایسا نہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی جنسی تعلق کے قائم کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ وہ پیغام الہی دینے کے لیے آئے تھے، صرف پیغام الہی دینے۔ ہاں البتہ روایات میں ملتا ہے کہ حضرت جبرائیل نے پھونک ماری جو بی بی کے یعنی آپ کے گریبان میں یا آپ کے آستین میں پھونک ماری۔ فرشتے تھے، وہ انسان تو تھے نہیں، وہ کہ بھئی وہ معصوم فرشتے ہیں نا، آستین میں پھونک مارے یا گریبان میں، وہ اس کے لیے تو معصیت ہی نہیں ہے، حکم خدا ہے۔ اور فرشتے سید الملائکہ، وہاں پر تو گناہ کا تصور ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا روایات میں یہ ملتا ہے۔ تو بی بی مریم جو ہے وہاں پر موجود ہیں اور بشارت دی گئی، اور حضرت جبرائیل نے پھونک ماری تو اس وقت جو ہے وہ حکم خدا سے بی بی جو ہے وہ پریگننٹ ہو گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حاملہ ہو گئی۔ اب جیسے جیسے وقت گزر رہے ہیں بی بی کی پریشانی بڑھ رہی ہے۔ کیوں پریشانی بڑھ رہی ہے؟ اطمینان ہے کہ جو اللہ مجھے بچہ دے رہا ہے وہ انبیاء میں سے ایک صالح نبی ہوگا،
لیکن پریشان کیوں ہیں کہ جو لوگوں کی تہمتیں ہیں اس کا سامنا کیسے کروں گی، اس وجہ سے بیوی خوفزدہ بھی رہتی ہیں، پریشان۔ بشریت کے تقاضے بھی ہیں، انسان جتنا بھی دلیر ہو، جتنا بھی خدا پر بھروسہ کرنے والا ہو، انسان کو تہمت سے ڈر تو لگتا ہے نا۔ کتنے ہمارے یہاں مقدس لوگ ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ اس بات سے بہت ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم سے ہمارے کو تہمت نہ لگا دیں، کرتے خدا پہ بھروسہ ہے، اگر کوئی تہمت لگا دے گا تو اللہ تعالیٰ خود مجھے اس سے بری کرے گا، لیکن ڈرتے تو ہے نا کہ جو حاسدین ہیں، دشمن ہیں، وہ کس طرح پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد و اہل بیت۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا بی بی کے لیے یہ پریشانی بڑھتی گئی، بالآخر بی بی مریم جو ہے وہ بیت المقدس میں جب آپ تھیں تو آپ کو آثار تقریب جو ہے وہ ظاہر ہونے لگے، تو ایک مرتبہ بیت المقدس کے جہاں پر آواز آئی وہی ہوئی ملائکہ کی، یعنی لے کر آئے پیغام خدا کہ اے بی بی یہ عبادت خانہ ہے، یہ زچہ خانہ نہیں ہے، یہ جملے قرآن مجید کی آیت میں نہیں ہے، لہٰذا آپ یہاں سے چلے جائیے۔ تو بی بی وہاں سے نکلی اور لوگوں سے دور ایک جگہ پر رہ کے بی بی نے سکونت اختیار کی۔ قربان جاؤں، یہ ہیں عیسیٰ نبی کی ماں جو اللہ کے گھر کی خادمہ تھی، بیت المقدس کی عبادت گزار تھی، لیکن جب وقت ولادت آیا تو کہا بی بی اس گھر سے چلے جائیے، یہ عبادت خانہ زچہ خانہ نہیں۔ لیکن قربان فخر عیسیٰ علی کی ماں ہیں، اس کی کیا شان و عظمت، گھر میں تھی، الہام الہی ہوا بی بی جاؤ کعبہ کا طواف کرو۔ بی بی آ رہی ہیں، کعبے کا طواف کر رہی ہیں اور دعا کریں، میرا اللہ تیرے گھر پہ ایمان رکھتی ہوں، تیرے رسولوں پہ ایمان رکھتی ہوں، تیری کتابوں پہ ایمان رکھتی ہوں، تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، اس گھر کے بنانے والوں پہ ایمان رکھتی ہوں، میری مشکل آسان فرما۔ بلکہ کہا تجھے اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم میں۔ بی بی نے یہ دعا کی یا دیوار کعبہ شک ہوئی۔ اللہ اکبر، یہ ہے علی کی ماں کی شان، یہ ہے فخر عیسیٰ کی شان۔ بی بی مریم کو بیت المقدس سے کہا باہر چلی جائیں، یہ عبادت خانہ ہے، زچہ خانہ نہیں، اور علی کی ماں کو گھر سے بلا کر اللہ کعبہ کی دیوار کو شک کر کے دروازہ بنا کے بتا رہا ہے، آ علی کی ماں، اللہ تیرا اس گھر میں استقبال کرتا ہے۔ یہ عظمت ہے علی کی ماں کی اور علی کی شان کی۔ صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔ اللہم صل۔ لہٰذا مولا علی علیہ السلام کی ولادت بھی ایک معجزے سے کم نہیں ہے۔ دیوار کا شک ہونا کعبے میں، یعنی امام کی ولادت با سعادت کا ہونا۔ تو بی بی مریم جو ہے وہ لوگوں سے دور ہو کر ایک جگہ پر تھی، تو خشک درخت تھا، حکم ہوا کہ اس کو ہلائیے۔ بی بی نے ہاتھ مارا تو وہ سبز و شاداب ہو گیا، سرسبز ہو گیا، اس سے تازہ کھجوریں گری، بی بی نے وہ کھجوریں کھائیں، اور وہاں سے آپ نے پاؤں رگڑے، تو یعنی وہاں پر جب بی بی تھی تو وہاں پر ایک چشمہ بھی بلکہ جاری ہو گیا، تو ایک چشمہ وہاں پہ بھی جاری ہوا جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت با سعادت ہوئی۔ تو لہٰذا یعنی اللہ کی طرف سے انعامات۔ صلوات پڑھتے محمد و اہل بیت۔ تو پانی کا وہاں پہ ایک چشمہ جاری ہوا، تازہ کھجوریں کھائیں، اس کے بعد جو ہے بی بی کو حکم ملا کہ آپ جائیں، عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر جائیں۔ تو کہا کہ کیسے سامنا کروں گی؟ کہا آپ نے خاموش رہنا ہے، یہی بچہ۔ تو بی بی اپنی آغوش میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر بیت المقدس واپس آئیں۔ شہر کے لوگ جمع ہو چکے تھے، اب وہ تہمتیں لگا رہے تھے، حتیٰ کہ ملتا ہے کہ 70 عورتوں نے آپ کے اوپر تہمتیں لگائیں کہ یہ بچہ الیاذ باللہ خیانت کا نتیجہ ہے، جبکہ بی بی مریم خاموش تھی، حکم خدا سے بول بھی نہیں رہی تھی۔ لوگ کہہ رہے تھے بولو، اپنی صفائی دو۔ جب لوگ خیانتیں کر چکے، لوگ باتیں کر رہے تھے، لوگ تہمتیں لگا رہے تھے،
اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکم خدا سے بول اٹھے، تمہارے اوپر افسوس ہے، کہا کہ تم میری ماں پر تہمتیں لگا رہے ہو، یاد رکھو میں تم سب پر حد جاری کروں گا۔ اور روایت امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا، مولا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا ان لوگوں پہ حد جاری کی جنہوں نے ان کی ماں پر تہمتیں لگائیں؟ آپ نے فرمایا جی، جب وہ بڑے ہوئے تو آپ نے یعنی 30 سال کے بعد آپ نے جو ان میں زندہ لوگ تھے ان کے اوپر کیا کی؟ اس تہمت کی حد جاری کی۔ اسی طرح روایت میں ملتا ہے کہ زوج رسول بی بی ماریہ کے اوپر بھی بعض لوگوں نے تہمت لگائی، تو لہٰذا امام مہدی علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے تو وہ آپ بھی جن لوگوں نے زوج رسول کی عزت کو پامال کی حد تک کی تو ان کے اوپر امام مہدی علیہ السلام حد جاری کریں گے۔ تو بہرحال تو امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے تو ظاہر ایک امام کی اپنی ایک حکومت، اس کے اپنے حالات ہیں جو انشاءاللہ اپنے مقام پر آئیں گے۔ صلوات پڑھ دی محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی۔ لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی لیے جب بے اجازت حکم خدا بولے تو آپ نے کیا فرمایا؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، عطانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیّا، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ تو یہ یعنی اعلان نبوت آپ نے کیا بچپن میں، لیکن جو اعلان رسالت تھا وہ آپ نے 30 سال کی عمر میں کیا، یعنی اجرا جو کیا شریعت کا وہ 30 سال کی عمر مبارک سے آپ نے کیا۔ تو اس طرح سے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ سلسلہ جو ہے یہ جاری ہے۔ آپ کی ولادت یعنی ایک معجزہ تھی، جیسا کہ پوچھا گیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اللہم صلی علی، کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے کیوں پیدا کیا؟ امام نے فرمایا تاکہ لوگوں کو اللہ کی قدرت کی وسعت معلوم ہو کہ اللہ کی قدرت کتنی وسیع ہے کہ وہ بغیر باپ کے بھی بیٹا دے سکتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ بلکہ اللہ نے بغیر ماں باپ کے بھی اور بیٹا پیدا کیا، جیسے حضرت آدم علیہ السلام۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ تو اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی کے طور پہ یعنی دنیا والوں کو بتایا کہ دیکھو اللہ اس قدر قادر ہے، وہ چاہے تو بغیر باپ کے بھی اولاد پیدا کر سکتا ہے، وہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے بھی اولاد، ایسے کہ نہیں حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے۔ تو یہ ہے، تو لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بنے تو ہر نبی کی صداقت کے لیے اس کو معجزہ دیا جاتا ہے، صاحب معجزہ ہوتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے 5 معجزے عطا کیے۔ 5 پہلا معجزہ تھا جو لوگ پیدائشی طور پر اندھے پیدا ہوتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکم خدا سے ان کی آنکھوں کو بینائی دے دیتے، یعنی ان کی آنکھوں پہ یا ہاتھ پھیرتے یا دعا کرتے یا اسم اعظم پڑھتے، اللہ اس کی برکت سے کیا کرتا؟ ان کو شفا دیتا۔ نمبر 2 مبروس لوگوں کو بے اذن اللہ شفا دیتے۔ مبروس کہتے ہیں جس کے بدن باڈی پر وہ مثلا سفید وائٹ کلر کے داغ دبے لگ جاتے، اس کو کہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بھی کیا کرتے تھے؟ دعا کرتے تھے یہ اسم اعظم، تو بہرحال بے اذن اللہ ان کو شفا دیتے۔ تیسرا معجزہ بے اذن اللہ زندہ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ چوتھا معجزہ کہ مٹی کے پرندے بناتے اور پھر ان میں روح پھونکتے تو وہ مٹی کے پتلے جو ہے بے اذن اللہ وہ زندہ ہو کے پرندے بن کے اڑ جاتے اللہ کی قدرت سے۔ اور 5واں معجزہ لوگوں کو غیب کی خبریں دیتے تھے، یعنی وہ علم اللہ کی طرف سے ان کو حاصل ہوتا، تو پھر لوگوں کو بتاتے کہ تم لوگوں نے گھروں میں کیا چیز ذخیرہ کی ہوئی ہے، آج تمہارے گھر میں کیا بن رہا ہے، تم لوگ کیا کھاؤ گے، تم لوگوں نے کیا کھایا۔ تو یہ سارے یہ معجزات تھے۔ تو ان معجزات کے ذریعے سے وہ کیا کرتے تھے؟ یعنی اپنی صداقت کی گواہی دیتے تھے، لوگوں کو اللہ کی توحید کا پیغام دیتے تھے، لوگوں کو اللہ کی وحدانیت اور ربوبیت کا درس دیتے تھے، دیکھو اللہ واحد ہے، وہی رب ہے، اسی کی عبادت کرو۔
تو لہٰذا آپ یعنی لوگوں کو معجزہ دکھاتے تو فوراً کہتے اللہ کی عبادت کرو، میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، چونکہ وہ جانتے تھے کہ میرے معجزات دیکھ کر لوگ جو ہے وہ کیا ہے، مجھے رب کہتے ہیں۔ تو اس لیے تاریخ میں ملتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے جب محمد وآل محمد علیہ السلام کے معجزات دیکھے تو بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے، انہوں نے بھی ان کو رب ماننا شروع کر دیا۔ تو لہٰذا انسان یہ نہ کرے کہ معجزات دے کر انسان ان کے رب ہونے کا قائل ہو جائے، نہیں، معجزات جو ہوتے تھے وہ حق کی دلیل پیش کی جاتی تھی کہ یہ اللہ کا نمائندہ ہے۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو یا نبی اور آل نبی ہو، یہ سارے کیا کرتے تھے، خود اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، اللہ کی عبادت کا حکم بھی دیتے تھے اور کہتے تھے میرا اور تمہارا رب اللہ ہے۔ اسی طرح ملتا ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ ہم غلات اور نصیریوں سے، غلات اور نصیری کون لوگ ہیں، غلات جو مولا علی کو اللہ اور رب کہتے ہیں یا اللہ ہم ان غالیوں سے ایسے بری ہیں، ایسے بیزار ہیں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نصارہ سے جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کہتے تھے۔ تو امام رضا علیہ السلام کہتے تھے یا اللہ میں بھی ایسے لوگوں سے بری ہوں جو لوگ ہمیں رب کہتے ہیں، ہمیں اللہ کہتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارا تو ایمان ہے کہ مولا علی سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک ہم نے 12 کو امام مانا ہے، 12 اللہ نہیں مانا، ایسے کہ نہیں، 12 رب بھی نہیں مانا۔ ہمارا تو اتنا بہترین عقیدہ ہے، اس لیے شیعہ اثنا عشریہ ہم کہلواتے ہیں۔ جو 12 اماموں کو امام مانتے ہیں وہ 12 امامی کہلواتے ہیں، شیعہ اثنا عشری کہلواتے ہیں۔ اور جو لوگ مولا علی کو سے لے کر امام مہدی تک ان کو رب کہتے ہیں، ان کو اللہ کہتے ہیں، تو ان کو نصیری اور غلات کہتے ہیں، وہ نجس ہیں۔ ایسے لوگوں کی بیٹی سے شادی کرنا حرام، ایسے لوگوں کو بیٹی دینا حرام، ایسے لوگوں کا حکم کفر کا حکم ہے، وہ نجس ہیں۔ ان سے آپ گیلی چیز پانی لے کر پی نہیں سکتے، اگر ان کے ہاتھ والا گلاس پانی ٹچ ہو چکا ہے وہ نجس ہے۔ ان کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں کھا سکتے، بہت ساری چیزیں احکام ہیں۔ ہمارے عام طور پہ لوگ ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے۔ تو جو نبی اور آل نبی میں سے کسی ایک کو اللہ اور رب کہتا ہے یا کہتا ہے کہ ان کے اندر اللہ حلول کر جاتا ہے، اللہ اور پنجتن پاک میں اہل بیت میں کوئی فرق نہیں ہے، سب ایک ہیں، یہ شخص کافر ہے، نجس ہے۔ ایسے عقائد ہمیں نہیں رکھنے چاہیے، یہ شیعوں کے عقائد نہیں ہیں، یہ غلات اور نصیریوں کے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وعلیہ۔ لہٰذا ائمہ ہدیٰ علیہ السلام نے ہمیں جو سیرت دی وہ جو امام رضا علیہ السلام نے بھی بیان کی، اچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی بیان کی، سیرت پاک سیرت۔ تو لہٰذا ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اس لیے آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت کا ملاحظہ کریں نا، مولا علی علیہ السلام کی سیرت کو دیکھیں۔ مولا علی کی جب ولادت ہوئی تو آپ سب سے پہلے سجدے میں گئے۔ مولا علی علیہ السلام نے کیا کیا؟ سجدہ کیا اپنی ولادت کے بعد، اور اس میں اللہ کی توحید کا اقرار کیا۔ بی بی فاطمہ زہرا نے ولادت بعد سعادت کے بعد کیا کیا؟ سجدہ کیا۔ ہر امام کی آپ سیرت کو اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو معصومین کی سیرت میں ملتا ہے کہ آپ نے پہلا عمل کیا کیا؟ سجدہ۔ اب بتائیں ہمارے معصومین اپنی ولادت بعد سعادت کے بعد اللہ کو سجدہ کر کے بتا رہے ہیں خبردار ہمیں اللہ اور رب نہ کہنا، ہم اللہ کو سجدہ کروانے آئے ہیں، ہم ساجد بن کے آئے ہیں، مسجود بن کے نہیں آئے ہیں۔ ہم اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ہم اللہ نہیں ہیں، ہم رب نہیں ہیں۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں سے، ایسے عقائد سے، ایسے نظریات سے ہمیں بچ کے رہنا چاہیے۔ صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔ تو معجزات جو ہوتے ہیں نا، معجزات سے دکھانے کا مقصد ہے کہ انسان ہادی کو پہچانے۔ تو معجزات کو دکھانے کے بعد لوگوں کے 3 گروہ ہوتے تھے، کتنے؟ جن میں سے 2 گمراہ ہو جاتے تھے، 1 کامیاب۔ تو آج بھی ہم غور کریں، فکر کریں، ایک وہ گروہ جو معجزات دے کر ایمان لے آتے، کیا لے آتے؟ ایمان لے آتے، اور پھر ان کی نبی انبیاء اور ائمہ ہدیٰ کی سیرت پر عمل کرتے۔ یہ لوگ کامیاب ہیں جو معجزہ دے کر ان کا ایمان مضبوط ہو اور وہ عمل کریں۔
ایک ہوتے تھے معجزہ دیکھ کر کہتے تھے یہ جادو ہے، ضدی، مانتے نہیں تھے، معجزہ دیکھیے مانتے نہیں تھے، ضد کرتے تھے، کہتے تھے یہ جادو ہے۔ تیسرے وہ تھے معجزات مانتے تھے، لیکن معجزات ماننے کے بعد صاحب معجزہ کو اللہ کہہ دیتے تھے، رب کہہ دیتے تھے۔ تو دو قسم کے لوگ ہیں معجزہ کے قائل، ایک معجزے کو دیکھ کے اہل بیت کے رب کے قائل ہوئے، یہ لوگ گمراہ، نجس اور کافر۔ جو لوگ اہل بیت سے معجزہ دیکھ کے اپنے ایمان کو مضبوط کیا، اپنی معرفت میں اضافہ کیا، اور پھر محمد وآل محمد کے تابعدار بن گئے، ان کے شیعہ بن گئے، ان کے موالی بن گئے، ان کے حبدار بن گئے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بن گئے، وہ کامیاب اور شیعہ بن گئے۔ اور جنہوں نے ان کے معجزے کو نہیں مانا، ضد میں، نفرت میں، بلکہ کہا اس کا نام جادو ہے، یہ گمراہ۔ تو دو قسم کے لوگ گمراہ ہیں، ایک کا کامیاب، ایک وہ جو ضدی اور معجزے کو جادو کا نام دینے والے، دوسرا جنہوں نے معجزے کو مانا لیکن معجزہ دیکھنے کے بعد اہل بیت کو رب اور اللہ کہنا شروع کر دیا، یہ دونوں گمراہ۔ کامیاب صرف ایک، جنہوں نے معجزے کو دیکھ کر ایمان کو مضبوط کیا اور پھر اہل بیت اطہار کا راستہ اپنایا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد میں، اللہم صل۔ تو لہٰذا یہاں پر جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ دیکھیں، آپ نے معجزہ دکھاتے تھے نا، آپ معجزہ دکھاتے، 5 معجزے تھے، تو اسی لیے ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے تھے، عبادت کی، اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ، اصحاب کے ساتھ اردن سے بیت المقدس آ رہے تھے، راستے میں ایک اندھا اپاہج شخص دیکھا، اندھا بھی تھا، آنکھوں سے نابینا، اور اپاہج پاؤں سے لنگڑا ہیں، تو آپ نے دیکھا اور اس کو اللہ باذن اللہ اس کو شفا دی۔ جب اس نے آپ کی نشانی دیکھی تو آپ نے پیغام توحید دیا، تو اس شخص نے بت پرستی کو چھوڑ دیا۔ کیا کیا اس نے؟ تو معجزہ دیکھ کر اس نے اپنے ایمان کو مضبوط کیا۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ نہیں مانا، حضرت عیسیٰ نے کیا کیا؟ فوراً معجزہ دکھانے کے بعد اللہ کی عبادت کا حکم دے دیا۔ تو لہٰذا معجزہ سنیں، اہل بیت کے معجزات سنیں یا ہم پڑھیں تو اس کے بعد ہم ان کے تابعدار بنیں، نہ کہ ان کو اللہ اور رب سمجھنے بیٹھ جائیں۔ تو بہرحال انبیاء علیہ السلام نے ہمیشہ اپنی قوم کو دین کی، حق کی تبلیغ کی، تاکہ لوگ جو ہے وہ اللہ کے غضب سے بچ جائیں، اللہ کی ناراضگی سے بچ جائیں، ہمیشہ تبلیغ کی۔ تو جیسا کہ روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ کسی شخص نے پوچھا کہ یا نبی اللہ، سخت ترین چیز کون سی ہے، یعنی کون سی چیز ناپسندیدہ ہے؟ کہا کہ سب سے سخت اور ناپسندیدہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب، اللہ کو ناراض کرنا۔ تو اس نے کہا یا نبی اللہ یہ بتائیں کہ پھر کون سی چیز ہے جو انسان کو اللہ کے غضب اور ناراضگی سے بچائے؟ کون سی چیز کیا ہے انسان کو اللہ کی ناراضگی اور غضب سے بچائے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے غضب کو چھوڑ دو، یعنی تم لوگوں پر غصہ ہونا چھوڑ دو، تم لوگوں پہ ناراض ہونا چھوڑ دو، اللہ کے غضب اور ناراضگی سے تم بچ جاؤ گے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں تم لوگوں پہ مہربان بن جاؤ، اللہ تم پر مہربان بن جائے۔ تو لہٰذا ہم لوگوں کے اوپر غضب کرتے ہیں، ہاں بعض اوقات لوگوں پہ ناراض ہونا جائز ہے، بلکہ کبھی تقاضا کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص دین کی توہین کر رہا ہے، دین کا مذاق اڑا رہا ہے، واجبات کو چھوڑ رہا ہے، حرام کاموں کو انجام دے رہا ہے، وہاں پہ ہمیں ناراض ہونا چاہیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے موارد کا خیال کرتے ہوئے وہ اپنا فریضہ ادا کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہمارے سامنے گناہ ہو رہا ہو، ہم وہاں پر خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہے، نہیں، قیامت والے دن پھر ہم سے حساب ہوگا۔ بتاؤ تمہاری کوئی توہین کرتا تو تم خاموش نہیں بیٹھتے تھے، وہاں پر اپنی ذات کا دفاع کرتے، تمہارے سامنے اللہ کے دین کا تماشا بنایا گیا، اللہ کے دین کی توہین کی گئی اور تم تماشائی بنے، دیکھتے رہ گئے، تم نے نہیں روکا۔ لہٰذا ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو قرآن اور محمد وآل محمد کی پاک تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔